مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آج بندگی ہے اطاعت رسول کی، اور ایمان و آگہی جسے کہتا ہے یہ جہاں، الفت رسول کی ہے وہ، الفت رسول کی۔ ایمان و آگہی جسے کہتا ہے یہ جہاں، الفت رسول کی ہے وہ، الفت رسول کی۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، انتہائی عزت و احترام کے لائق مہمانان گرامی، معززین علاقہ، ہم سارے مسلمان شادی کی اس تقریب میں حاضر ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں محترم محمد نذیر صاحب کو، جنہوں نے اپنے بیٹے خرم شہزاد کی شادی کے موقع پر مہندی کی اس رات اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس محفل کو سجایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام کا صدقہ، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، اللہ رب العالمین اس شادی کو کامیاب و کامران فرمائے، اور خرم شہزاد جس نے اس شادی کے موقع پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اپنے نبی کے نام کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ، ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، یہ شادی اس کے لیے باعث برکت، ان بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے جہاں پہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ خاندان اور یہ خاندان، ان دونوں خاندانوں کے لیے اس شادی کو باعث برکت، باعث رحمت، باعث اتحاد، باعث اتفاق بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، مختصر حاضری ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دو تین لفظ ہیں اور اس کا ترجمہ بڑا ہی سیدھا اور بڑا ہی سادہ اور بڑا ہی عام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، فرمایا وہ بندہ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرات محترم، بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایمان اور عمل، ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ لیکن حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر بندہ عمل کرے، اچھے عمل کرے، لیکن ایمان نہ ہو، اس کو کسی اچھے عمل کا اجر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، آپ یورپ کے مل کے لوگوں کو دیکھتے ہو، عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کو دیکھتے ہو، مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کو دیکھتے ہو، وہ لوگ فلاح و بہبود کے بڑے کام کرتے ہیں، غریبوں کے بڑے کام کرتے ہیں، ہسپتالوں کے لیے بڑے کام کرتے ہیں، وہ بڑا کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام سر انجام دیتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے نیک کاموں کا، اچھے کاموں کا اجر اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا بدلہ تو انہیں دے گا، لیکن آخرت کے اندر ان کا حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں پایا جائے گا، عمل نہیں پایا جائے گا، تو پتہ چلا عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ حضرات محترم، اگر ایمان ہوگا، عمل کم بھی ہوا تو بخشش کی امید ہے، لیکن عمل اچھا ہوا تو ایمان نہ ہوا تو بخشنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اچھے عمل کا رب کی بارگاہ میں اجر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے بندہ جب قبر میں جاتا ہے، میت قبر میں پہنچتی ہے تو منکر نکیر آ کے اس کو اٹھاتے ہیں،
तीन सवाल करते हैं, उन तीनों सवालों का ताल्लुक अमल से नहीं बल्कि उनका ताल्लुक अकीदे से है। और अकीदा बनता है तो ईमान का अमल होता है। कब्र के अंदर मन रब्बों का मा दीनों का मा कुंता तकूलो फी हक के हाज़र रजुल, कब्र के अंदर ये जो तीन सवाल होंगे, इन तीनों सवालों का ताल्लुक अमल से नहीं है बल्कि बंदे के अकीदे से है, और अकीदे के साथ ईमान बनता है। अब हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जरा तवज्जो फरमाएं कि अमल एक है, अमल एक है, ईमान ईमान मुकद्दम है, अमल बाद में है। अगर ईमान हुआ, अमल कमजोर भी हुआ, बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर अमल बहुत सारे अच्छे हुए, ईमान ना हुआ तो बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं, कबूलियत की कोई उम्मीद नहीं। तो पता चला कि ईमान से पहले अमल से पहले ईमान का होना जरूरी है। और ईमान एक दरख्त है, अमल उसका फल है। हजरात मोहतरम, ईमान होगा तो फल होगा, दरख्त होगा तो फल लगेगा, ईमान होगा तो अमल होगा। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बड़ी मुख्तसर अंदाज में मैंने अपना सारा मजमून लपेट के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, फिर सवाल पैदा हुआ, ईमान किसको कहते हैं, ईमान किसका नाम है? हजरात मोहतरम, आप कहेंगे कि कलमा पढ़ने से ईमान मिलता है, लेकिन हजरात मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में बुखारी शरीफ की एक रवायत पेश करना चाहता हूँ। सही बुखारी शरीफ हदीस का नंबर है 2653। मैदान जंग है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुजाहिदीन, अपने गुलामों सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के साथ जंग करने के लिए मैदान जंग में जाते हैं। मुकाबले में कुफार हैं। उन कुफार में से एक बंदा, बुखारी शरीफ की रवायत है, वो घोड़े पे सवार है। कुदरती हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल आमने सामने वो आ गया। जब मेरे नबी के आमने सामने आया, उसने मेरे महबूब का चेहरा वद्दुहा जब देखा, उसकी नजर मेरे नबी के चेहरे पर पड़ी। है काफरों के अंदर और है इस्लाम का दुश्मन, है मेरे नबी का दुश्मन, है खुदा का दुश्मन, और है इस्लाम को खत्म करने के लिए, जंग लड़ने के लिए मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा हुआ है, और कुफारे मक्का के लश्कर, कुफार के लश्कर के अंदर शामिल है। जब उसका कुदरती तौर पर मेरे नबी के आमना सामना हुआ, चेहरा वद्दुआ देखा, जब उसने देखा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, कहता है कि अगर अब मैं कलमा पढ़ लूं, अगर मैं अब कलमा पढ़ लूं, मुझे पता है आपने दाद कोई नहीं देनी, आपने सुभान अल्लाह कोई नहीं कहना, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि कुल शरीफ में सुभान अल्लाह कहा जाता है, शादी हो तो सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता। हज़रात मोहतरम, ये मामला गलत है। अगर आप सारे सुभान अल्लाह कहोगे तो हर हरफ के बदले 10 नेकियां अलग मिलेंगी, और एक दफा बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपका सुभान अल्लाह कहना कबूल फरमाए। अब मुझे भी पता चल रहा है कि मैं मजमे में तकरीर कर रहा हूँ, तन्हाई में गुफ्तगू नहीं कर रहा। 2 कैमरामैन आपकी वीडियो बना रहे हैं, इन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। हजरत मोहतरम, उस बंदे ने मेरे नबी से सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा बताइए, अगर मैं कलमा पढ़ लूँ, अगर मैं कलमा पढ़ लूँ, अगर मैं कलमा पढ़ लूँ तो किस चीज की जमानत देते हो आप? मेरे नबी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फरमाया, अगर तुम मुझे मान लो, मेरा कलमा पढ़ लो, तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। पता चला उस जमाने का काफर भी ये समझता था, उस जमाने का मुशरक भी ये समझता था कि मोहम्मद अरबी जन्नत की जमानत दे सकते हैं। इनको इनके रब ने इख्तियार अता किया है। हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत मोहतरम, ये सुनना था। उस काफर ने, वो जो सामने खड़ा था, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद दिल में ख्याल आया,
کہ اب میں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کر لیا ہے، یہ جو سامنے ہستی ہے اس کو نبی مان لیا ہے، اب میں اپنی سواری سے اتروں، اس کے پاؤں پہ جا کے پڑوں اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں۔ حضرات محترم یہ نیت رکھ کے وہ اپنی سواری سے جب اترنے لگا، اور اس کی سواری گھوڑا تھا، گھوڑے پہ کاٹھی تھی، کاٹھی میں رکاب تھی جس کے اندر اس کا پاؤں تھا، اس کا پاؤں رکاب سے پھسلا، وہ نیچے گرا، سر کے بل گرا، وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا تھا، مر گیا، فوت ہو گیا۔ لیکن کملی والے نے فرمایا اب یہ نہ کہو یہ مر گیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرات محترم کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، گھوڑے سے اترنے لگا، گر پڑا۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے ابھی تک کوئی حج نہیں کیا، اس نے ابھی تک کوئی عمرہ نہیں کیا، اس نے ابھی تک کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے ابھی تک کوئی صدقات خیرات نہیں کیے۔ حضرات محترم ارکان اسلام یہی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 کام ہے، لیکن ابھی تک اس نے صرف ایمان قبول کیا ہے، ابھی تک اس نے عمل کوئی نہیں کیا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک، حدیث کا نمبر ہے 2653، کملی والے نے فرمایا ہے کائنات والوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ سیدھا جنت میں گیا ہے۔ پتہ چلا حضور نبی کریم اگر دنیا میں کسی کو جنت کی ضمانت دے دیں تو وہ جنتی بن جاتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ پتہ چلا کہ جنت محمد عربی کی غلامی سے ملتی ہے، جنت مصطفیٰ کی غلامی سے ملتی ہے۔ جنت کا خالق اللہ ہے لیکن مالک محمد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو خالق ساری دنیا دا۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ حضرات محترم اس بندے نے کیا مانا؟ کیا سب سے پہلے مانا؟ سب سے پہلے نبی کو مانا۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کو مانا۔ میں کہتا ہوں جناب اللہ کون ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے نبی کو دیکھا۔ اس نے رب کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے نبی کا چہرہ دیکھا۔ نبی خبر دینے والا ہے۔ نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے۔ نبی نے کہا کہ وہ لم یلد ہے، ہم نے مانا وہ لم یلد ہے۔ نبی نے کہا وہ لم یکن لہ کفوا ہے، ہم نے مانا وہ لم یکن لہ کفوا ہے۔ آج تک دنیا کے کسی بندے نے خدا کو دیکھا نہیں، یہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایک ہے خدا یا 2 ہے خدا یا 3 ہے خدا۔ نبی نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا ہے۔ نبی نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے کہا خدا ایک ہے۔ نبی نے تو خدا کی خبر دی۔ حضرات محترم ایک بندہ آپ کو کوئی کسی علاقے کی خبر دیتا ہے، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے آپ کو کہ فلاں پنڈ میں، فلاں گاؤں میں یا منڈی شہر میں یہ واقعہ ہو گیا، آپ سب سے پہلے خبر دینے والے کو دیکھیں گے۔ اگر خبر دینے والا مخبر، جس کو مخبر کہتے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو خبر مانیں گے، اگر وہ سچا نہیں ہے تو خبر نہیں مانیں گے۔ خبر کا دار و مدار مخبر پہ ہے۔ اسی لیے کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوہ صفا پہ آئے تو کفار مکہ کو سب سے پہلی مرتبہ بلایا۔ اللہ نے جب حکم دیا اے میرے نبی میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا ایک ہونے کا اعلان کر دو، اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دو۔ اب حضور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے لیے مکے کے اندر پہلی بار جب نکلے، کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، کپڑا ہلایا۔ ایک روٹین تھی کہ جب قوم کو بلانا ہوتا تھا تو ایک سردار پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کپڑا ہلاتا تھا، ساری قوم اکٹھی ہو جاتی تھی۔ حضور نے کپڑا ہلایا، سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، سارے سردار آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا
پوچھا ہے محمد کیوں بلایا؟ آپ نے فرمایا ایک سوال کرنا ہے تم سے، اگر میں محمد میں نے 40 سال تم میں گزارے، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن تم میں گزرا، میں 40 سال تم میں صبح و شام تم میں گزاری، دن رات تم میں گزارے، ایک ایک لمحہ تم میں گزارا، اگر میں محمد تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی اور سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ آور ہوگا، تو کیا تم میری بات مان لو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہم تیری بات مان لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے 40 سال ہمارے اندر گزارے، آج تک تم نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک تم نے خیانت نہیں کی، تیرے سے سچا پورے مکے میں کوئی نہیں، تجھ سے صادق پورے مکے میں کوئی نہیں، تو مجھے کہنے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا مجھے منوانے کے لیے اعلان کرو۔ نبی اللہ کے بارے میں ابھی اعلان نہیں کر رہا، نبی اپنے بارے میں اعلان کر رہا ہے، گویا نبی بتا رہا ہے اللہ کو ماننا چاہتے ہو پہلے مجھے ماننا پڑے گا۔ آپ نے اپنا سوال کیا بتاؤ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کی اور سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ تجھ سے سچا کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا پیغمبر نے سبق دیا کہ اے کائنات والو، اللہ کو منوانے سے پہلے میں محمد نے اپنی ذات کو منوایا۔ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، نبی جو قرآن لے کے آیا اس میں رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی جو نشانیاں ہیں، پہلی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ پہلی نشانی متقیوں کی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر، اب اللہ غیب، فرشتے غیب، قیامت غیب، قبر کا عذاب ہم سے غیب، یہ ساری چیزیں غیب، تقدیر ہم سے غیب، یہی ایمان کی صفتیں ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ غیب میں ہیں۔ تو حضرات محترم، جو غیب پر ایمان اس لیے رکھا گیا کہ ماننے والوں نے کہا کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کہے گا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا، وہ کہے گا اس کے فرشتے ہیں ہم نے مان لیا، وہ کہے گا قبر میں عذاب ہوگا ہم نے مان لیا، اس نے کہا تمام انبیاء یہ دین لے کے آئے ہم نے مان لیا، اس نے کہا کہ آخرت کا دن ہوگا ہم نے مان لیا، یہ سارے کا سارا غیب ہے۔ اگر اس سارے دین کو ہم مان رہے ہیں تو صرف ایک ذات کی وجہ سے مان رہے ہیں، اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ کی۔ پتہ چلا پھر کیا پتہ چلا، نتیجہ کیا نکلا، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ایک عمل، عمل بعد میں ایمان پہلے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ کو جب ماننے کا۔ نبی کو مانو گے تو اللہ کو مانو گے، نبی کو مانو گے تو تب قرآن سچا مانو گے، پہلے نبی کو مانو گے پھر رب کو مانو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اپنے محبوب کے بارے میں قد جاءکم برہان من ربکم، اے میرے محبوب تم کائنات میں رب کی برہان ہو، اللہ کی دلیل ہو۔ اس لیے نبی نے فرمایا نا میرات الحق کے، اے کائنات والوں میں اللہ کا شیشہ ہوں، اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ غیب میں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا رب آرینی رب آرینی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرات محترم اس کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن تیرے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ تو کسی نے اس کو، اس لیے
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو مانو کہ جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے بتایا اللہ ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو مانو، مجھے جبریل نے کہا اللہ ایک ہے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی، جب باری آئی تاجدار کائنات کی، جب باری آئی وجہ تخلیق کائنات کی، اللہ نے فرمایا محبوب قل 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 هو اللہ احد۔ اے محبوب معراج پہ آ کے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو کہ میں ایک ہوں، اب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ ایمان اور عمل، عمل اچھا لیکن ایمان ضروری۔ عمل کمزور بھی ہوا، ایمان طاقتور ہوا، بندہ بچ جائے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور مانا تب جاتا ہے پہلے یہ ساری خبریں ان کی دی ہوئی وہ تب مانی جاتی ہیں پہلے اس پہ اعتماد ہو کہ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اعتماد قائم رکھنے کے لیے اس بندے کا جاننا ضروری ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اوپر سے کوئی بندہ آئے آ کے آپ کے پاس سے گزر جائے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔